بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تعارف جناب صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ وی لاگ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے تین جو وی لاگ گزرے ہیں اس میں بھی تعارف ہی تھا، اور یہ جو وی لاگ ہے اس میں بھی تعارف یہ بھی گزر رہا ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ناظرین، تعارف ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ ناظرین، ان کے تعارف کے درمیان ایک آیا لفظ غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر، اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، یہاں ہم ایک مختصر سا تعارف دینا چاہیں گے۔ ہم غزوہ بدر عربی میں غزوہ بدر الکبریٰ و بدر القتال و یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جو 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو محمد رسول اللہ کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلی، یعنی مکہ کا جو قبیلہ ہے قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے، اس پر باقاعدہ بھی لاگ ہوگا۔ یہ صرف اس ٹائم عرف مختصر سا کہ غزوہ بدر کیا ہے، اور وہ ہم آپ کے سامنے ہم نے لائے ہیں غزوہ بدر کا تعارف۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر کا تعارف چل رہا ہے ابھی۔ اس کے اندر جو جو چیزیں ہیڈنگز میں آتی ہیں مختصراً اس کا پورا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تعارف کروائیں۔ تو یہ غزوہ بدر کے متعلق جو کچھ تھا ہم نے آپ کو بتایا۔ ناظرین، اس میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذکر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں دی گئی۔ تکلیف ایک غیر آرام دہ احساس ہے جو شدید یا نقصان دو اسباب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی ایسوسی ایشن برائے مطالعہ تکلیف نے تکلیف کی یہ تعریف پیش کی ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ حسی اور جذباتی تجربہ ہے جو کسی واقعہ یا امکانی طور پر خلیوں کی خرابی سے جڑا ہے۔ کبھی شخص کی روح سے تکلیف کسی زیر دوران کیفیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ تکلیفوں کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ اس میں ذکر ہے مکہ سے یثرب۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب کو ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، جو اب تک وہی نام ہے جو اب اختصار مدینہ کہلاتا ہے، اس وقت سے پڑا ہوا ہے اس کا نام۔ ناظرین، مسجد نبوی کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جب بیت المقدس میں مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں خلفائے راشدین، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ اور آخرکار سعودی ریاست کے دور میں توسیع ہوئی۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اس کے دوران جو جو نقطے آ رہے ہیں جو سمجھانا ضروری ہے اس پر ہم ساتھ ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں۔
بیعت خلافت، مسلمانوں نے بیعت خلافت کی، دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو رہبر و رہنما ماننے اور اس کو کہنے پر عمل کرنے کا عہد بیعت کہلاتا ہے، یعنی وعدہ عہد جو ہے وہ بیعت کہلاتا ہے۔ ناظرین، عرب قبائل سے جنگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نجد میں مسلمہ کذاب اور یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے بہت سے پیروکار بھی اکٹھے ہو گئے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان تمام مرتدین سے جنگ کی اور 1 سال کی جنگ کے بعد ان سب پر قابو پا لیا۔ ان جنگوں کو فتنہ ارتداد کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے روشنی ڈالیں گے، کافی پوائنٹ ایسے آ رہے ہیں جو زیر ڈسکس ہوں گے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن مین ہیڈ میں تعارف ہمارا چل رہا سیدنا صدیق اکبر کا، اور غالباً یہ وی لاگ نمبر تھا 4۔ انشاءاللہ 5 میں آپ سے رابطہ ہوگا۔ السلام علیکم۔